یہ تو دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو پڑھو، یعنی کہ کثرت کرو. ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کلمہ توحید کی، اور دوسرا استغفار کی کثرت کرو. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں. چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں مجھے اور آپ کو ایک ذکر کا پتہ ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ بہت زور دیا، اور وہ ذکر کیا ہے. دو باتیں میں بتاتا چلوں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں، رمضان المبارک، یہ ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں شاید کہ ہمیں رمضان مل گیا، یہ فار گرانٹیڈ تھا. یہ اللہ کی مہربانی ہے نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان عطا فرمایا، اور اس کو پورا اللہ عافیت سے پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمایا. مجھے نہیں پتا کہ مجھے اور آپ کو اگلا رمضان ملتا ہے نہیں ملتا، یا یہ بھی پورا ملتا ہے نہیں ملتا. ابھی پرسوں میں نے جمعے کے دن جنازہ پڑھا، کسی نے 1 یا 2 دن دیکھے اور وہ فوت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ، اور ہم نے ہر چیز کو فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ رمضان ہماری اگلی زندگی میں آنا ہی آنا ہے. یہ بالکل ایک دم چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی خصوصی لطف و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان عطا فرمایا. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 اصحاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے صحابی نے پوچھا. ایک صحابی جو ہے وہ شہید ہوئے ایک جنگ کے اندر، اور آپ کو پتا ہے شہید کا رتبہ کیا ہوتا ہے. دوسرے صحابی جو ہیں وہ اگلے سال نارمل ڈیتھ فوت ہوئے. تو اس پہ جب ان تیسرے صحابی نے خواب میں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ جو نارمل ڈیتھ فوت ہوئے ہیں وہ ان شہید ہونے والے صحابی سے اوپر ہیں درجات میں. تو انہوں نے تعجب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو گیا؟ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، تو یہ جو صحابی بعد میں بھی موت فوت ہوئے ہیں، یہ کس طرح فوت ہوئے ہیں؟ ان کا مرتبہ کس طرح بڑھ گیا ان سے جو شہید ہوئے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جواب میں انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ 1 سال میں انہوں نے کتنی نمازیں زیادہ پڑھ لی ہوں گی، اور 1 سال میں ان کو ایک اور رمضان مل گیا. تو آپ یہ سوچیں کہ رمضان المبارک جو ہے آپ کے درجات کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ شہید کے رتبے سے بھی بندہ انسان اوپر چلا جاتا ہے. اور نمازیں جو مجھے اور آپ کو بھاری لگتی ہیں، یہ انسان کے مرتبے اتنے بلند کر دیتی. آج کل کے زمانے میں جو آپ فرض پڑھ رہے ہیں وہ 70 فرائض کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے. آج کے زمانے میں جو آپ نفل پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو ایک فرض کے برابر، ایک نفل پڑھے تو ایک فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کی اللہ تعالیٰ مطلب بلینک چیکس آپ کو دے رہے ہیں. مجھے اور آپ کو نہیں پتا اس چیز کے بارے میں. اس کے بعد پھر ایک اور جو خطرناک حدیث اس کے بارے میں آتی ہے، جو اکثر میں بیان بھی کرتا ہوں، کہ حضور کے منبر پہ چڑھنے پہ 3 آمین جو تھے، ان میں سے ایک آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام جب صحابہ نے پوچھا، ایک آمین اس چیز پہ تھا کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ ہلاک ہو جائے. یہ دعا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یعنی کہ امام الملائکہ نے، اور آمین کہی امام الانبیاء نے. تو آپ کے خیال سے یہ دعا رد ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے بہترین فرشتے نے یہ دعا کی ہے جو کہ معصوم ہے، اور سب سے بہترین انسان اس پہ آمین کا ہے جو کہ معصوم. تو میں اور آپ اس بد دعا کا حصہ نہیں بننا چاہتے اس پہ حضور کی آمین ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں کا رمضان جو گزر رہا ہے، اس کے اندر ایک ذکر جو اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو سکھا کے جا رہے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث میں ذکر موجود ہے. بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 2 چیزوں کی کثرت کرو اور 2 چیزوں سے پناہ مانگو. یعنی کہ 2 چیزوں، سب سے پہلی چیز حضور نے جو فرمائی وہ فرمائی لا الہ الا اللہ
کلمہ طیبہ جو ہے اس کی کثرت کرو. یعنی کہ اللہ اپنے ان دنوں میں اللہ کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو میرے دماغ سے نام نکل رہا ہے, مطلب کہ وہ اللہ کو بیسکلی اس چیز کا گواہ بنا لو کہ میں نے اس مہینے میں آپ کی وحدانیت کو خوب اونچا کیا, لا الہ الا اللہ, یعنی کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے استغفر اللہ, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کا استغفار کرو. تو استغفر اللہ, اب ایک استغفار ایسا ہے جس میں 3-4 چیزیں کور ہو جاتی ہیں. ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دیکھیں استغفر اللہ الذی یعنی کہ استغفار بھی آ گیا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو یعنی کہ لا الہ الا اللہ بھی آ گیا, وہ الحی القیوم اللہ کے 2 نام جن کو ہم اکثر کیا کہتے ہیں, اکثر علماء سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ نام, اللہ کا وہ نام ہے وہ جو خصوصیت رکھتا ہے, یا حی و قیوم. تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اور 7 توبہ بھی, یعنی کہ ایک چیز میں 4 چیزیں شامل ہو گئی. کہ یہ ایک تو یہ ذکر مطلب آپ دونوں چیزیں ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ استغفر اللہ بھی اس میں آ جائے گا اور کلمہ بھی آ جائے گا. یہ تو 2 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو پڑھو, یعنی کہ کثرت کرو. ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو, کلمہ توحید کی, اور دوسرا استغفار کی کثرت کرو. اور پھر جو چیز اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمائی وہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, یعنی کہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہو. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, یعنی کہ یا پھر آپ کوئی اور دعا جو آپ کو یاد ہو جو آپ پڑھ سکتے ہو, اللہم اجرنی من النار, جو بھی آپ کو آسانی سے. بیسیکلی آپ نے پناہ کس سے مانگنی ہے, اللہ کی جہنم جو اللہ نے بھڑکائی ہے 3000 سال, وہ جو اور آپ کو اس سے پناہ مانگنی ہے. اور چوتھی چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنی جنت اور فردوس میں داخل فرما دے. یعنی کہ 4 چیزیں ابھی یہ مکمل ہو گئیں. اور یہ آپ اردو میں پڑھ لیں, انگلش میں پڑھ لیں, یا آپ دعا کا کوئی حصہ جس سے بھی بنانا چاہتے ہیں بنا لیں. اذکار جو ہیں وہ بیسکلی استغفر اللہ اور کلمات آپ کو عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا. لیکن یہ جدت کا سوال اور جہنم سے بچاؤ, یہ آپ جس مرضی طرح آپ دعا کرنا چاہیں. اور اگر اس کو عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم انی اسألک الجنہ, یا رب I ask for your paradise. اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ, I seek protection in you from the hellfire. تو 4 چیزیں سمجھ آ گئیں. نمبر 1 استغفار کی کثرت, کلمہ توحید کی کثرت. نمبر 2 استغفار کی کثرت. نمبر 3 اللہ کی جنت کا سوال زیادہ سے زیادہ. اور نمبر 4 اللہ کی جہنم سے پناہ زیادہ سے زیادہ. یہ بہترین ذکر ہے رمضان کا. کرکس اگر آپ نے سمجھنا ہے اس رمضان کا تو وہ یہی ہے کہ ساری جد و جہد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جہنم سے بچا کے جنت میں لے گئے. اور اس کے لیے ہم استغفار کی شکل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو بلند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بھڑکائی ہوئی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت ترین جنت اپنے ہاتھ سے استوار کے جانے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں. آپ اور میں اس پہ انشاءاللہ جتنے دن ہیں رمضان المبارک کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اور آگے بھی لوگوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں.
اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا سریے کا امیر مقرر فرماتے تو اللہ سے ڈرنے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت فرماتے، پھر فرماتے اللہ کا نام لے کر غزوہ کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور خدا کے منکروں سے جہاد کرو، غزوہ کرو، خیانت، دھوکہ، مسئلہ اور غلام کو قتل نہ کرو۔ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں یاد رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، جب تم قتل کرو تو احسن انداز سے، اور جب تم ذبح کرو تب بھی احسن انداز سے ذبح کرو، اور اپنی چھری کی تیز کر کے اپنے ذبیحے کو راحت دو، یعنی کہ آپ کی تلوار بھی تیز ہونی چاہیے اور آپ کی چھری بھی تیز ہونی چاہیے، یعنی کہ جب کسی کو کافر کو بھی مارنا ہے تو ایسے انداز سے مارو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے یہاں تک ہمیں پیغام دیا۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ مجھے میرے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں مرنے تک اسی پر رہنے کی امید کرتا ہوں۔ کوئی بھی چیز جس کو سونے یا چاندی کے بدلے میں فروخت کیا جائے اس میں اللہ کا خمس اور مسلمانوں کا حصہ ہے۔ یہ دین سے کچھ لوگ مجھے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، وہی اب آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اسی آیات سے جو ہم نے ابھی پڑھی۔ خمس کا مطلب ہوتا ہے 5واں حصہ، خمسہ 5 کو کہتے ہیں، اربع 4 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں دوبارہ پڑھوں، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ مجھے میرے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی قسم میں مرنے تک اسی پر رہنے کی امید کرتا ہوں۔ کوئی بھی چیز جس کو سونے یا چاندی کے بدلے میں فروخت کیا جائے اس میں اللہ کا خمس یعنی کہ 5واں حصہ اور مسلمانوں کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے اس بات پر معاملہ طے کیا ہے کہ ہم جب چاہیں گے ان کو نکال دیں گے، جس کا کوئی مال ہو وہ اس کو تابع کر لے۔ میں یہود کو نکال رہا ہوں، پھر آپ نے ان کو نکال دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوتاس کے دن ہمیں لونیاں ملیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاملہ کے ساتھ وضع حمل سے پہلے ہم بستری نہ کی جائے، اور غیر حاملہ کے ساتھ ایک حیض آنے تک۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کاموں کے متعلق کا خیال ہے کہ جاہلیت میں غلام آزاد کرنا، صلہ رحمی کرنا، کیا اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے اسلام قبول کیا، جو بھلائی تھی وہ آپ کی باقی ہے، یعنی کہ برائیاں مٹ جاتی ہیں، جو اچھے کام کیے ہوں گے اسلام لانے سے پہلے وہ نامہ اعمال میں باقی رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی اور ایک اور اللہ کی رحمت سب سے بڑی یہ ہے کہ جو بچہ نابالغ ہوتا ہے، جتنے اگر وہ اچھے کام کرتا ہے وہ والدین کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی زمین کی طرف قرآن لے کر سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ امام مالک رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس ڈر سے کہ کہیں دشمن اس کو حاصل نہ کر لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے جنگ کرتے صبح پہلے حملہ نہ کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملے سے بعد آ جاتے، اگر اذان کی آواز نہ سنتے تو صبح کے بعد حملہ کر دیتے، یعنی کہ جب صبح دن روشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا کرتے تھے، کفار کی طرح رات کو چھپ کے حملے نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور یہی حضرت خالد بن ولید بھی کیا کرتے تھے کہ صبح انتظار کرتے تھے سورج نکلنے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کیے بغیر مر گیا، اس کے دل میں جہاد کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ نفاق کی ایک نشانی پہ مرے گا۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احد کی لڑائی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔
اور آپ اندازہ کریں گے ان 2 زروں کے اندر سے بھی اتنا حضور کے اوپر سخوار ہوئے کہ وہ چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے 1000 کے لشکر پر حملہ کیا، کیا یہ ہلاکت سے ہے؟ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، ہلاکت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے، یعنی کہ گناہ کر کے ڈٹ جائے اس کے اوپر۔ اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حملہ کرتے، اگر اذان کی آواز کو سن لیتے تو رک جاتے، وگرنہ حملہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی قوم سے لڑائی نہیں کی یہاں تک کہ ان کو دعوت نہ دی ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا قصے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، خبردار، جاہلیت کی تمام معاملات میرے قدموں تلے رکھ دیے گئے ہیں اور جاہلیت کا سود ختم، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں، یعنی کہ اپنے چچا کا۔ زید بن وہب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے اپنا سود تو کیا قرضہ بھی معاف کر دیا۔ تو اتنا بڑا کام۔ زید بن وہب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کسانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، صرف ان کو قتل کرو جو تمہارے خلاف لڑائی میں مد مقابل آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے کسی غزوہ میں ایک مقتولہ عورت پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے انصار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہاد کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنا مال جان ہم سے بچا لیا، مگر اسلام کے حق کی ادائیگی میں اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہاد کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنا مال جان ہم سے بچا لیا، مگر اسلام کے حقوق کی ادائیگی میں اس کا حساب اللہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبکہ امام داؤد کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جماعت کی طرف سے ایک آدمی کا سلام کہنا کافی ہے اور بیٹھنے والوں میں سے بھی ایک کا جواب کافی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں جہاد کا ذکر کیا اور فرض کے علاوہ کسی چیز کو اس پر افضل قرار نہیں دیا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس کو فرض میں سے درجے میں کم رکھا گیا، یعنی کہ ایک محلہ یا ایک شہر میں سے اگر ایک بندہ بھی چلا جائے تو سب کا خاص عمل لیتا ہے۔ جیسے جنازہ، یہ آپ کا جو ہوتا ہے جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ بھی فرض کفایہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو جہاد کیے بغیر مر گیا اس کے دل میں یہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو، لیکن جب دشمن سے ملاقات ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی اشیاء سے پوچھو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اور ان میں ایک چیز یہ ہے کہ لڑائی کے دن بھاگ جانا۔ کہ بیسیکلی 7 تباہ کن گناہ ہیں، جس میں سے ایک سود ہے، ایک گناہ ہے، کسی کے اوپر تہمت لگانا ہے، پاک آپ کی عفت والی عورت کے اوپر،
شراب ہے اور یہ بڑے جو اتباع کن گناہ ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہی ہے. جہاد سے بھاگ جانا جو ہے وہ بھی انہیں میں شامل ہے. حمزہ بن عامر اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص تو بھیجا کہ اگر فلاں فلاں کو پاؤں تو آگ سے جلا دینا. جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، یعنی کہ یہ حق صرف اللہ کا ہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی زیرو چیز کو نشانہ بازی کے لیے نہ باندھ. سلیمان تیمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیریں کیونکہ انہوں نے چرواہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، یعنی کہ کچھ چرواہے تھے ان کو تکلیف دینے کے لیے کہ آنکھوں میں سلائیاں پھیریں گے، حضور نے ان پہ بدلے میں ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری. اللہ آپ سب کا بیٹھا قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ.